کیا سوتے ہوئے شخص کو نماز کے لیے اٹھانا واجب ہے؟ یعنی ابتدائی مسئلہ تو یہی ہے کہ بالآخر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو اٹھائیں، آپ پر واجب نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، درست؟ اب ممکن ہے کوئی آ کے کہے جی اسباب امر بالمعروف، وہ نماز چھوڑ رہا ہے یا چھوڑ رہی ہے تو اسباب امر بالمعروف واجب ہو جائے، تو امر بالمعروف کا مورد نہیں ہے یہ۔ پہلے مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ یہ بحث ہو چکی ہے امر بالمعروف کی، اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی معروف کو معروف سمجھتے ہوئے چھوڑ رہا ہو تو آپ کریں گے امر اس کو کہ اس کو انجام دو، اور کوئی منکر کو منکر سمجھتے ہوئے ترک انجام دے رہا ہو تو آپ اس کو پھر امر کریں گے، یعنی روکیں گے کہ نہ کرو۔ لیکن یہ تو سویا ہوا آدمی ہے، تو غافل شخص ہے، درست؟ نائم ہے، سویا ہوا ہے، اس کے اوپر تو سوئی ہوئی حالت میں تو تکلیف ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔ تکلیف ہمیشہ اس شخص کے اوپر ہوتی ہے جو متوجہ ہو۔ مثلا فرض کریں حالانکہ کوئی اعلان کیا جائے جی یہ کام آپ کریں، آپ مثلا پتہ نہیں اپنے کسی خیالوں میں گم، آپ نے سنا ہی نہیں، تو آپ جو غافل ہیں آپ کے اوپر تو تکلیف آئی نہیں ہے، اس لیے آپ کر کے بھی نہیں آئیں گی وہ کام جو کہ کہا جائے آپ کو، اس لیے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اعلان ہوا ہے۔ تو غافل شخص کو کبھی بھی تکلیف نہیں آ سکتی ہے، اور جو سویا ہوا شخص ہے وہ بھی نیند کی حالت میں تو بہرحال مکلف نہیں ہے نا۔ اب وہ اس کی اپنی مثلا فرض کریں بعض صورتوں میں بعض کنڈیشن میں ذمہ داریاں بن جاتی ہیں کہ وہ الارم لگا کے سوئے، کسی کو بول کے سوئے، بالآخر وہ اہتمام کر کے سوئے کہ بالآخر وہ اٹھ جائے، وہ اس کی اپنی پرسنل ذمہ داری بعض صورتوں میں بنتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا فرض کریں میری اولاد سو رہی ہے، مجھ پہ واجب نہیں ہے اس کو اٹھانا۔ واجب نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ حرام ہے اٹھانا، اٹھا بھی سکتے ہیں، لیکن ذمہ داری کی بات ہے کہ آیا ذمہ داری بنتی ہے میرے اوپر کہ میں اس کو اٹھاؤں؟ تو ابتدائی طور پہ تو مسئلہ یہی ہے۔ ہاں کسی اور عنوان کے تحت کسی اور سرکمسٹانسز میں آپ کی کوئی ذمہ داری بنتی ہو تو وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ابتدائی طور پہ اگر ہم مسئلے کو دیکھیں تو میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں کسی سوئے ہوئے کو اٹھاؤں۔ جس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو میں نے عرض کیا تھا، مثلا فرض کریں ایک شخص آپ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے خون لگا ہوا ہے، نجس لباس میں نماز پڑھ رہا ہے، اچھا لباس بھی نجس، بدن بھی نجس، اور اعلیٰ فرض کریں کہ خون ہوا جو معاف نہیں ہے۔ اب اس کو تو نہیں پتا پیچھے خون لگا ہوا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو بتائیں کہ بھائی نجس لباس میں نماز پڑھ لے، نہیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی نماز بھی صحیح ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی نماز بھی صحیح ہے، آپ پہ بھی واجب نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو وہی والی بات ہے نا، وہ ایک امر بالمعروف کا حیضہ ہوتا ہے، درست؟ امر بالمعروف کا حیضہ بالآخر ہر چیز کی اپنی شرائط ہیں، اپنے موارد ہیں، اپنے محل ہیں۔ کہیں شریعت کہتی ہے کہ روک ٹوک کرو، کہیں شریعت کہتی ہے کہ نہ کرو، حتیٰ بعض جگہ پہ تو ممکن ہے حرام بھی کر دے کہ یہاں پہ تمہارا بولنا حرام ہے اگر فساد کا خوف ہو تو۔ لہذا ایک ہی گھوڑے اور گدھے کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہمارے لوگ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں جن کو جس چیز کا حیضہ چڑھ جائے، کسی کو صلہ رحم کا حیضہ ہو جاتا ہے تو وہ ہر چیز میں صلہ رحم، چاہے کوئی ہمسائی کیوں نہ ہو وہ صلہ رحم، وہ بابا ہمسائی کہاں سے صلہ رحم کے دائرے میں آ گئی، درست؟ کوئی ایسا رشتہ دار ہو جس کا آپ کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن نہ ہو، صلہ رحم، وہ آپ کے صلہ رحم کے دائرے میں نہیں آتا۔ میں مزید مثالیں نہیں دینا چاہتا ورنہ پھر وہ ٹریک سے اتر جاؤں گا میں۔ لہٰذا عرض خدمت یہ ہے کہ دیکھیں شریعت دین عمل کرنا چاہیے، لیکن سمجھ کے عمل کرنا چاہیے۔ وہ ایک چیز کو پکڑ لیا اور اسی کو دین بنا دیا پورا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، درست؟ لہٰذا یہ آیا ذمہ داری بنتی ہے، نہیں ذمہ داری امر بالمعروف کہاں گیا؟ امر بالمعروف کا یہ مورد ہی نہیں بنتا کہ سوئے ہوئے شخص کو آپ اٹھائیں کہ جی آپ جو ہے اٹھ کے نماز پڑھیں ہیں۔ یہ اگلا سوال۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و